السلام علیکم دوستو. کیا پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہنی مون کا پیریڈ ختم ہونے والا ہے؟ ہمارے آج کے شو کا موضوع یہی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم یہ بتاتے چلیں، آپ نے سن بھی لیا ہوگا کہ فلسطینی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ وہ تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ رہا کرنے پر آمادہ ہے، بشرطے کے تبادلے کے لیے زمینی حالات سازگار ہوں، اور یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے پر وہ ثالثوں کے ذریعے بات چیت کے لیے تیار ہے. حماس نے یہ بھی کہا کہ ایک بار پھر غزہ کی پٹی کا انتظام وہ ایک ایسی فلسطینی غیر جانبدار انتظامیہ کے سپرد کرنے پر راضی ہے جو فلسطینی قومی اتفاق رائے اور عرب اور اسلامی حمایت کی بنیاد پر قائم ہو. ظاہر ہے یہ بیان ڈونلڈ ٹرمپ کے اس 20 نکاتی امن منصوبے کے جواب میں آیا ہے جسے انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی موجودگی میں پیش کیا تھا. اور ساتھ میں ایک دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر حماس نے دھمکی دی تھی، ایک لحاظ سے حماس نے یہ منصوبہ قبول نہ کیا تو پھر اس کا حشر بہت خوفناک ہوگا. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پیغام کے ذریعے عرب اور کافی مسلمان ممالک کو اس امن منصوبے کی حمایت کرنے پر سراہا اور اسے ایک بڑا دن قرار دیا. خاص طور پر سعودی عرب، قطر، اردن، مصر اور ترکی کا انہوں نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بہت سے دیگر ممالک نے بھی اس کی حمایت کی تھی. اس مختصر ویڈیو پیغام میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ ہے کہ گزشتہ 2 ہفتے کے دوران کہ پاکستان کا ذکر اس میں نہیں ہوا، حالانکہ انہوں نے ایک پیغام میں یہ کہا تھا کہ جب اس امن منصوبے کو پیش کرتے وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے. البتہ اس تازہ ترین پیغام میں انہوں نے پاکستان کا ذکر نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ میرا خیال ہے کہ اب یہ خطہ پائیدار امن کے لیے تیار ہے اور اسرائیل کو فوری طور پر غزہ پر بمباری بند کر دینی چاہیے تاکہ یرغمالیوں کو بحفاظت وہاں سے بازیاب کرایا جا سکے اور امن کی راہ ہموار کی جا سکے، اور تاکہ مزید لوگوں کا قتل عام بھی رک جائے. اب یہ تو بات ہو گئی ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ کے حوالے سے، اس کے امن منصوبے کے حوالے سے. اب سوال یہ ہے کہ اس شکریہ کے پیغام میں پاکستان کا ذکر نہ کر کے کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے لیے کوئی وارننگ شاٹ جاری کیا ہے؟ کیا کوئی انتباہی علامات موجود ہیں پاکستان کے لیے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس پیغام میں چونکہ ان کا پاکستان کا ذکر نہیں ہے، کیا یہ اتفاق ہے کہ امریکی صدر ٹیلی پرومپٹر پہ باقاعدہ تیار شدہ بیان میں ایک ایسے ملک کا نام حذف کر دے، نہ لے، جو کہ اس کے بقول چند دن پہلے تک بڑا پیش تھا فلسطین میں امن کے قیام کے لیے. اب دوسری جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ کہ طالبان کے وزیر خارجہ امیر متقی خان کو ایک اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ذریعے جو ویور ملنا ہوتا ہے NOC بیرونی سفر کے لیے، وہ اب بھارت کے سفر کے لیے بظاہر مل رہا ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ چند دن پہلے تک امریکہ نے جو سخت پوزیشن اختیار کر رکھی تھی طالبان حکومت کے حوالے سے، اس میں اب نرمی آ گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اگست میں پاکستان اور بھارت کا دورہ کرنا تھا امیر خان متقی نے، لیکن دونوں مرتبہ امریکہ نے NOC جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا. اب دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے کہ IMF نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ $11 ارب کا ایک تجارتی ایک ڈیٹا ہے گزشتہ 2 سال کا، وہ عوام کے سامنے لائے. اس میں کافی سارے نقائص ہیں، ڈسکریپنسیز ہیں، اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس کو ریکنسائل کریں. بظاہر 2 سال تک تو IMF بالکل خاموش تھا، اس حوالے سے کوئی ذکر نہیں تھا کہ پاکستان نے کوئی اس کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہو، اور اس کی وجہ سے قرضے بھی ملتے رہے ہیں. لیکن اب شاید ایسا لگتا ہے واشنگٹن میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی سول ملٹری قیادت جو کچھ آفر کر رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو، شاید وہ کوئی خاطر خواہ اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا، کوئی ٹھوس پیشکش نہیں ہو سکی سوائے اس کے کہ $45,000
مالیت کی ایک کنسائنمنٹ ان معدنیات پہ مشتمل جو کہ بلوچستان میں موجود ہیں، وہ امریکہ بھیجی گئی. یو ایس اسٹریٹجک میٹلز ایک کمپنی ہے گمنام سی، اس کو بھیجی گئی ہے وہاں پہ پروسیسنگ کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر فائنینشیل ٹائمز میں ایک رپورٹ یہ 2 دن پہلے آئی کہ پسنی میں پاکستان نے پیشکش کی ہے امریکہ کو ایک فوجی اڈہ بنانے کی. یہ اس کے ترکش میں شاید ایک آخری تیر تھا جو پاکستان نے چلایا. لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے اس کا؟ کیونکہ یہ بھی توقع تھی کہ جب عاصم منیر ہماری فوج کے سربراہ واشنگٹن میں تھے کہ شاید ان کو کوئی اشارہ مل جائے کہ وہ اپنی ان کی عہدے کی مایعات میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے اس طرف کوئی اشارہ نہیں ملا، کوئی رضامندی کا اظہار نہیں کیا گیا. لہٰذا پھر یہ پسنی میں ملٹری بیس کی پیشکش کا خیال ظاہر کیا گیا، ایک پیشکش کی گئی ہے. اب اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جو ریئر ارتھ منرلز، جب ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس میں ایک تحفہ پیش کر رہے تھے وائٹ ہاؤس میں، اور وہ تصویر باقاعدہ طور پہ وائٹ ہاؤس سے جاری کی گئی، اور بڑی وائرل بھی ہوئی ہے کیونکہ اس کا ذکر خاص طور پہ انڈیا میں بہت زیادہ ہوا کہ کیا یہ فوج کے سربراہ کو زیب دیتا ہے اس طرح کا کام کرنا کہ بنیادی طور پہ وہ پاکستان میں جو موجود دھاتے ہیں ان کی پروموشن وہ کر رہے ہیں. تو اس کا جو یہ منظر تھا کوئی مناسب نہیں تھا جو باقاعدہ تصویر جاری ہوئی، نہ ہی پیغام واضح تھا. اور کئی لوگوں نے تو یہ بھی کہا اور یہ ٹوسٹ دیا گیا کہ یہ تصویر جو ہے قومی وسائل کی خاموش سودے بازی کے مترادف ہے. عوامی سطح پر بھی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور سوال بار بار یہ اٹھا کہ آخر فوج کے سربراہ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں زیب نہیں دیتا تھا. امریکہ کو غیر معمولی طور پہ خوش کرنے کی کوشش تھی کہ جو موجودہ نظام ہے اس کے اوپر سے ہاتھ نہ اٹھائیں، اور دوسری طرف آئی ایم ایف کو بھی خاموش کیے رکھیں. لیکن اب آئی ایم ایف نے بھی سوالات اٹھا دیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا ذکر نہیں کیا تازہ ترین پیغام میں. پھر اپوزیشن عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ملک علی خان نے بھی اعتراض کر دیا. قومی اسمبلی میں تقریر کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی وسائل کی یہ تصویری نمائش اس تصویر کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ اور عاصم منیر کی تھی کہ نہ صرف یہ خطرناک ہے بلکہ خود مختاری کے بھی خلاف ہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ واپس لے لی گئی ہے. ظاہر ہے کہ انتقامی کارروائی قرار دے گی، اس کے علاوہ اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. تو اب کیا عمران خان کی رہائی اور یہ جو موجودہ نظام ہے اس کو جو امریکہ اور برطانیہ کی جو آشیرواد حاصل تھی وہ ختم ہونے جا رہی ہے؟ اب واشنگٹن میں خاص طور پہ یہ سوالات ابھی اٹھ رہے ہیں کہ یہ کیا محض اتفاق ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا نام نہیں لیا اپنے شکریہ کے پیغام میں، اور دوسری طرف آئی ایم ایف نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ 2 سال کا حساب کتاب دیا جائے کہ آپ کیوں جو تجارتی خسارہ ہے وہ کم دکھا رہے تھے. تو اس میں کیا کرپشن ہو رہی تھی، اعداد و شمار کی ہیرا پھیری ہو رہی تھی، یا پھر یہ ہے کہ پاکستان کے جو سیاسی نظام ہے اس پہ اعتماد کمزور ہو گیا ہے اور بین الاقوامی سطح پہ ایک ری سیٹ کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. پاکستان کے اندرونی سیاسی عدم استحکام کے باعث اب بعض حلقوں کا اسی لیے وہ یہ پوچھ رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا پاکستان یو ایس کا جو ہنی مون تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے، اور کیا جو صورتحال ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. کیونکہ کچھ اس حکومت کے چاہنے والے انہوں نے کچھ ایسے ٹویٹس کیے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی بظاہر مایوس معلوم ہوتے ہیں موجودہ نظام سے. اور خاص طور پہ جب سے کامن ویلتھ کی الیکشن آبزرورز کی رپورٹ سامنے آئی تھی تو اس کے بعد سے تو پورا نظام عملاً ایکسپوز ہو گیا ہے، ایکسپوز ننگا ہو گیا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر تھا یا پاکستان کے باہر، کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے موجودہ نظام کی حمایت کی، ظاہر ہے یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا کلنک کا ٹیکہ ہے. جو کامن ویلتھ کی آبزرورز رپورٹ تھی الیکشنز کے حوالے سے، ہم سب یہی باتیں کر رہے تھے کہ فروری 2024 کے انتخابات میں کیا ہوا، فارم 45 سے 47 کا سفر، لیکن اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی. اب جب سے کامن ویلتھ کی رپورٹ سامنے آئی ہے تو ظاہر ہے بیرونی ممالک سے بھی، اور وہ اپنی آنکھیں بھی مکمل طور پہ بند نہیں کر سکتے، وہ ممالک جو خود کو جمہوری کہلاتے ہیں، چاہے برطانیہ ہے، جرمنی ہے، امریکہ ہے، یا پھر
جو حقائق ہیں وہ حقائق جو اوول آفس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے مہمانوں کے درمیان ڈسکس ہوئے، کیا اس کے لیے ہمیں کسی پولیس یا انٹیلیجنس آفیسر کا انتظار کرنا ہوگا جو کہیں میز کے نیچے چھپ کر ٹرمپ اور اس کے مہمانوں کی باتیں سنتا رہا ہو، اور پھر وہ ہمیں بتا سکے کہ اصل بات چیت کیا ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے دفتر میں، وائٹ ہاؤس میں. تو آپ سمجھ رہے ہوں گے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آپ خود بھی عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، نتیجہ آپ خود اخذ کر سکتے ہیں کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ یا وائٹ ہاؤس میں میز کے نیچے چھپ کر کسی کی باتیں، مطلب اپنے لیڈر کی باتیں سننے کا کوئی امکان موجود ہے یا نہیں. بہت بہت شکریہ.